بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان قرآن کریم میں غور و فکر کے طریقے کے متعلق ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم میں عقل اور فکر کی قوت استعمال میں لانے کی تاکید کے پس منظر میں کئی طرح کے اعمال کا ذکر ہے، جیسے درایت، فہم، ادراک، تفکر، تدبر، تذکر وغیرہ۔ لیکن قرآن نے سب سے زیادہ لفظ تفکر کا ہی استعمال کیا ہے، یعنی غور و فکر کرنا۔ سامعین کرام، اسی طرح قرآن نے کئی جگہ غور و فکر تجربی مشاہدے کو یعنی امپیریکل آبزرویشن سے جوڑ کر بیان کیا ہے، جیسے سورہ یونس، سورہ الاعراف، سورہ الطارق وغیرہ آیات میں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے غور و فکر کے مختلف طریقے بتائے ہیں، جن سے انسان کو نہ صرف یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اسے اپنی قوت فکر و عقل کا استعمال کہاں کہاں کرنا چاہیے، بلکہ ان سے فہم و شعور کی بہت سی نئی راہیں کھلتی ہیں اور نئے شعبوں کی طرف رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کے ذریعے بتائے گئے طریقوں کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، تفکر فی القرآن ملاحظہ کیجیے اور قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر غور و فکر کی دعوت دی ہے، جیسے ارشاد ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یعنی یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس واسطے نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ایک اور جگہ قرآن حکیم میں غور و فکر نہ کرنے والوں کی یوں مذمت فرمائی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ رہے ہیں۔ اس مضمون اور بھی آیات ہیں، مثلا سورہ بقرہ، سورہ نساء وغیرہ میں۔ ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آیات میں غور و فکر کیا جائے اور ان سے نصیحت اور رہنمائی حاصل کی جائے، نیز یہ کہ قرآن حکیم سے صحیح استفادہ عقل مند لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 خصوصی طور پر یہ واضح کرتی ہے کہ جو لوگ قرآن حکیم میں غور و فکر نہیں کرتے وہ اکثر شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن حکیم میں غور و فکر کرنے والوں پر حق بتدریج واضح ہوتا جاتا ہے اور وہ ایمان و یقین کی منازل طے کرتے رہتے ہیں اور بالآخر ہدایت اور کامیابی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن حکیم میں غور و فکر کے لیے عربی ادب، علم اللغت، علم التجوید اور علم تفسیر کا ایک خاص مقام ہے۔ ان کے علاوہ مطالعہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم حدیث اور علم فقہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ سامعین کرام، تفکر فی الآفاق یعنی پونڈرنگ اوور دا یونیورس، غور و فکر سے متعلق دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن میں اللہ رب العزت نے کائنات، اس کے محکم نظام اور اس میں بکھری ہوئی اپنی مخلوقات میں غور کرنے کی دعوت دی ہے، جیسے ارشاد ہے کہ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، سورہ الاعراف میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمینوں کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، سورہ یونس آیت نمبر 10 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے انہیں آنکھیں کھول کر دیکھو۔ ایک اور جگہ ارشاد پاک ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور ان کشتیوں میں جو انسان کی نفع کی چیزیں لیے ہوئے سمندر میں چلتی پھرتی ہیں اور بارش کے اس پانی میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور اس میں ہر قسم کے جاندار مخلوق پھیلاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادل میں جو تابع فرمان ہو کر آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔
سامعین کرام، اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات ہیں، مثلا سورہ الانعام، سورہ نحل، سورہ عنکبوت، سورہ یاسین وغیرہ۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے ایسے بندوں کی تعریف کی ہے جو زمین اور آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں۔ انہیں کائنات کی حقیقت کا ادراک اور اس کے خالق کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کو کائنات، اس کے مختلف مظاہر اور آثار میں رونما ہونے والے مختلف حادثات اور تغیرات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ جو لوگ ان میں ایمانداری کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت اور ثنائی کے قائل ہوئے بغیر نہیں رہتے، انہیں کائنات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل مل جاتے ہیں۔ اسی طرح انہیں اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اب ذرا آپ بھی ان آیات پر غور کیجیے، کیا ان میں علم کائنات، علم حیات، علم طبیعات، خصوصاً فلکی طبیعت، علم جغرافیہ، بحری جغرافیہ اور علم الارض یعنی ارتھ سائنس جیسے علوم کو حاصل کرنے کی ترغیب نہیں ہے؟ سامعین کرام، تفکر فی الخلق، پونڈرنگ اوور دا کریچرز بھی ملاحظہ کیجیے کہ غور و فکر کا تیسرا منہج اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات، خصوصاً عالم حیوانات اور نباتات کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے۔ ان کی ساخت، رہنے سہنے کے انداز، ان سے حاصل ہونے والے فوائد پر غور و فکر کریں اور اللہ کی قدرت اور حکمت کو پہچانیے، جیسے فرمایا، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں مقام عبرت اور غور ہے، ہمیں تمہیں پلاتے ہیں دودھ خالص اس سے جو گوبر خون کے درمیان ان کے پیٹوں کے درمیان ہے، پینے والوں کے لیے خوشگوار، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی پینے کی چیز ملتی رہتی ہے، حاصل ہوتی رہتی ہیں کہ تم اسے شراب بناتے ہو، اچھا رزق حاصل کرتے ہو۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا ہے کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لے اور درختوں میں اس جگہ جہاں لوگ چھتریاں بناتے ہیں، پھر کاہر قسم کے پھلوں سے، پھر اپنے رب کے نرم اور ہموار راستوں پر چل۔ ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، یعنی شہد، اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ارشاد پاک ہے، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ سورہ النحل میں اللہ پاک ارشاد کرتے ہیں، کیا ان لوگوں نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی فضا میں حکم کے پابند اڑتے رہتے ہیں، انہیں کوئی نہیں تھامتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، بے شک اس میں ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد کرتے ہیں کہ کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کی طرف کہ وہ کیسے عجیب طور پہ پیدا کیا گیا ہے؟ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اسی سے تمہارے لیے اگاتا ہے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ سامعین کرام، انسان اگر عالم حیوانات اور عالم نباتات کا مطالعہ کرے تو اس کا اس نتیجے پہ پہنچنا دشوار نہیں ہے کہ یہ سب فقط نامیاتی ارتقاء، آرگینک ایولیوشن کا نتیجہ نہیں، بلکہ ان کی تخلیق کے پیچھے ایک حکمت آمیز منصوبہ بندی اور طے شدہ مقاصد ہیں۔ یہ سب چیزیں اپنے مشاہدہ کرنے والوں کو اپنے خالق کو پہچاننے اور اس کی قدرت و حکمت کو سمجھنے کی دعوت دے رہی ہیں۔ انسان اس پر بھی غور کرے کہ جس رب نے ان تمام مخلوقات کو ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، کیا اس نے اسے یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ سامعین کرام، تفکر فی النفس، پونڈرنگ اوور سیلف بھی ملاحظہ کیجیے کہ غور و فکر کے اس چوتھے منہج کی طرف رہنمائی ان آیات سے ہوتی ہے جن میں اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی ذات میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ ان میں بعض آیات ایسی بھی ہیں جن میں نفس و آفاق دونوں کا ہی تذکرہ ہے، جیسے یہ آیت، اولم یتفکروا فی انفسہم
ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، یعنی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کیا انہوں نے کبھی اپنی ذات میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، آسمانوں کو اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں، مگر حق یعنی درست تدبیر و حکمت کے ساتھ، جو ایک وقت مقرر تک کے لیے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ربی ہے کہ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن واقعی حق ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔